أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے ہمارے رب اور ہمیں بنا اپنا فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے دکھا، اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے. بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ دعا کون کر رہے ہیں؟ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں. کب؟ اس کے لیے آیت نمبر 127 پہ غور کرنا ضروری ہے. آیت نمبر 127 میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، بلند کر رہے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ ہماری طرف سے یہ نیکی قبول کرنا، کیونکہ تو ہی بہت سننے والا ہے، بہت علم رکھنے والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرتے ہوئے جو دعائیں کر رہے تھے، اللہ رب العزت ان دعاؤں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. ایک دعا کا تذکرہ آیت نمبر 127 میں ہو گیا، اور اب آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ ان کی دیگر دعاؤں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ربنا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس کو کہتے ہیں جو خالق ہو، جو مالک ہو، جو رازق ہو، جو مدبر الامور ہو. تو ربنا، اے ہمارے رب، یعنی کہ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں کیونکہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو ہمیں رزق دیتا ہے، تو ہی ہمارے امور کی تدبیر کرتا ہے، اور آئندہ بھی ہم نے تجھی سے مانگنا ہے، تجھی سے لینا ہے، تجھ سے دعائیں کرنی ہیں. تو ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا، اور ہمیں بنا. یہ واو کون سی ہے؟ واو عاطفہ. عطف کس کے اوپر ہے؟ پچھلی دعا کے اوپر. پچھلی دعا کیا تھی؟ تقبل منا، کہ اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ نیکی قبول فرما، بیت اللہ کو تعمیر کرنے کی نیکی قبول فرما.
دوسری دعا کیا ہے؟ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، کہ اے ہمارے رب اور تو ہمیں بنا، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ اجعلنا، اجعل فعل امر ہے، دعا کے لیے ہے، ہمیں بنا، مسلمین یہ تثنیہ کے لیے ہے، دو کے لیے ہے۔ واحد کے لیے لفظ کیا ہوتا ہے؟ مسلمون، اور جمع کے لیے کیا ہوتا ہے؟ مسلمین، اور یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ مسلمین، کیونکہ وہ دو ہیں تو اس لیے لفظ کیا بولا گیا؟ مسلمین، کہ اللہ ہمیں فرما بردار بنا لے، اطاعت گزار بنا لے، لکا اپنے لیے، خالص اپنے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں پہلے سے اللہ کے اطاعت گزار تھے، دونوں مسلمان تھے، پھر یہ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے اطاعت میں اضافہ چاہتے ہیں، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم مزید تیری اطاعت کریں، مزید تیری فرما برداری کریں۔ اور دوسرا اس میں مقصود یہ ہے کہ ہم اس پہ قائم و دائم رہیں، استمرار رہے، دوام رہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس راستے کو ترک کر دیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ کے نیک بندے کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ تو اس دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ آپ ہمیشہ ہدایت پہ رہیں، آپ ہمیشہ اسلام پہ رہیں، آپ ہمیشہ ایمان پہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ اسلام میں اضافہ فرمائے اور ایمان میں اضافہ فرمائے، دونوں چیزوں کی اہمیت ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ہمارے رب اور ہمیں بنا اپنا فرما بردار، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنا فرما بردار بنا۔ من ذریتنا، من تبعیدیہ ہے، ذریہ اولاد کو کہتے ہیں، ہماری اولاد میں سے امتن ایک امت کو، ایک گروہ کو کیا بناؤ نے؟ مسلمتن فرما بردار، لکا اپنے لیے، اطاعت گزار اپنے لیے۔ ان الفاظ سے پتہ چلا کہ اولاد کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ جب انسان اپنے لیے خیر کی دعا کرے تو اپنی اولاد کے لیے بھی اسی خیر کی دعا کرے۔ اپنی اولاد کو اپنی دعاؤں میں بھولنا نہیں چاہیے، اور یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے بار بار سیکھا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی دعائیں قرآن حکیم میں نقل فرماتے ہیں۔ کبھی وہ کہہ رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کہ اللہ مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔ کبھی کہہ رہے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ، اے میرے رب مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اور کبھی ابراہیم علیہ السلام کو بشارت ملتی ہے کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیشوا بنا دیا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میری اولاد کو بھی۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، آری یہ فعل امر ہے، آری تو دکھا۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہے ہیں، تو یہ فعل امر ہے، دعا کے لیے آیا ہے۔ نہ ہمیں، کہ اے اللہ ہمیں دکھا، مناسکنا کیا دکھا؟ مناسک، منسک کی جمع ہے۔ منسک کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کو، عبادت کے طریقے کو، عبادت کی جگہ کو، عبادت کے مقام کو۔ تو اے اللہ ہمیں دکھا ہماری عبادت کے طریقے، ہمیں دکھا ہماری عبادت کے مقامات، یعنی کہ جب ہم حج کرنا چاہیں تو ہمیں لے کر جا کہاں؟ میدان عرفات، منا، مزدلفہ، عرفات۔ تو ایک تو اس سے مراد ہو سکتا ہے مناسک، عبادت کے مقامات، اور دوسرا عبادت کے طریقے۔ وہ آرینا ہمیں دکھا، یعنی کہ ہمیں اس کی تعلیم دے، ہمیں سکھا، تو ہمیں سکھا مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وتب علینا اور ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے۔ توبہ کی توفیق دینے والا بھی اللہ اور توبہ قبول کرنے والا بھی اللہ۔ اس لیے گناہ ہو جانے کے بعد ہم اللہ رب العزت کے محتاج ہیں اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں اس معاملے میں کہ اللہ ہماری توبہ قبول کر لے۔ تو وتب علینا
ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ آیت نمبر 127 اور اب یہ آیت نمبر 128 ان دونوں کے اختتام پہ غور کریں تو آپ محسوس کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جیسی دعا کرتے ہیں اس دعا کے مطابق اللہ کے نام لے کر آتے ہیں. اس سے ہمیں کیا مسئلہ معلوم ہوا کہ آپ اللہ رب العزت سے جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ان ناموں کا واسطہ دیں جو آپ کی دعا کے مطابق ہوں. جب ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے یہ کہنا تھا کہ یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر، تو کیا کہا؟ یا اللہ تو ہی دعائیں سننے والا ہے اور تو ہی ایک ایک چیز کو جاننے والا، ہماری نیت کو تو جانتا ہے، ہمارے عمل کو تو جانتا ہے. اور جب یہ کہنا تھا کہ اے اللہ تب علینا، ہماری توبہ قبول فرما، تو تب کیا کہا ہے؟ انک انت التواب الرحیم، کیونکہ تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو انسان توبہ کے لیے اللہ رب العزت کا محتاج ہے، اللہ کی رحمت کا محتاج ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام رحیم بھی ذکر کیا، تواب بھی ذکر کیا. تو اس سے پتہ چلا کہ دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اللہ کے ناموں کا اور صفات کا واسطہ دینا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ سے دعائیں کرو ان ناموں کے وسیلے اور واسطے سے. دعا میں اللہ رب العزت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا واسطہ دینا، آپ کے مقام کا واسطہ دینا، آپ کی وجاہت کا واسطہ دینا، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. آپ کا مقام اللہ رب العزت کے ہاں بہت بلند ہے، آپ کے اللہ کے ہاں وجاہت ہے، لیکن اللہ کو دعا میں آپ کی وجاہت کا، آپ کی ذات کا واسطہ دینا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. قرآن و حدیث سے کیا ثابت ہے؟ کہ آپ اللہ رب العزت کو دعا میں اللہ کے ناموں اور صفات کا واسطہ دیں. انک انت التواب الرحیم، ان الفاظ سے اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا علم ہو رہا ہے. اللہ کے ناموں میں سے دو نام کیا ہیں؟ نمبر 1 تواب، نمبر 2 کیا ہے؟ رحیم. اور ان دو ناموں سے اللہ کی صفات کا علم ہو رہا ہے. اللہ کی ایک صفت کیا ہے کہ اللہ توبہ قبول کرتا ہے، دوسری صفت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے. تو رحمت اللہ کی صفت ہے، توبہ قبول کرنا اور توبہ کی توفیق دینا یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. التواب مبالغے کا صیغہ ہے کہ تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ رب العزت کبھی اس کی توبہ قبول کر رہے ہیں، کبھی اس کی توبہ قبول کر رہے ہیں. ہر انسان گناہ کر رہا ہے، ہر انسان غلطیاں کر رہا ہے، اور ہر انسان اگر وہ مسلمان ہے تو غلطیوں کے بعد اللہ کی ذات سے رجوع کرتا ہے. اللہ ہر ایک کی توبہ قبول فرما رہا ہے. اللہ ہر ایک کو توبہ کی توفیق بھی دے رہا ہے اور ہر ایک کی توبہ قبول بھی کر رہا ہے. بلکہ ایک ہی انسان بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار اللہ سے توبہ کرتا ہے اور بار بار اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تواب ہیں. الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت رحمت کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دنیا میں جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھا رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے نہ ہوں تو آج کوئی بھی انسان اس زمین پہ زندہ نہ رہ سکے، کیونکہ ہم بار بار ایسے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر رحم نہ کریں اور ہمارا مواخذہ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک کر دیں، ہمیں ختم کر دیں. لیکن اللہ رب العزت چونکہ مہربان ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتے ہیں اور ہم زندگی گزار رہے ہیں. اللہ سے توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہماری توبہ قبول کر لیتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 129 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے. بے شک تو ہی
ہر چیز پہ غالب کمال حکمت والا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی دعائیں جاری ہیں۔ آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کس قدر اللہ سے دعائیں کرنے والے تھے، اور دعا عبادت ہے، تو وہ بیت اللہ تعمیر کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نیک عمل، اور یہ دعا کرنا بھی نیک عمل۔ تو اب دعا میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب۔ آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے رازق، اے ہمارے امور کی تدبیر کرنے والے۔ تو اللہ رب العزت سے مانگنے سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے اقرار کرنا چاہیے کہ یا اللہ پہلے بھی نعمتیں تو دے رہا ہے، پہلے بھی ہمارے امور کی تدبیر تو کر رہا ہے، ہمارا خالق بھی تو ہے، رزق دینے والا بھی تو ہے، آئندہ بھی تجھی سے سوال کرتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے دعائیں کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاک و ہند میں ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ لوگ مشکل اوقات میں بھی براہ راست اللہ رب العزت کو پکارنے کی بجائے فوت شدگان کو پکارتے ہیں، اصحاب قبور کو پکارتے ہیں، اور نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں یا علی مدد، شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے ہم نے کیا سیکھا کہ جب بھی مشکل آئے، جب بھی کسی چیز کی حاجت ہو، کس کو پکاریں؟ اللہ رب العزت کو پکاریں۔ تو ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم، اور ان میں ایک رسول بھیج۔ تو ایک دفعہ پھر واو عطف آئی ہے کیونکہ پچھلی دعاؤں کے اوپر عطف ہے۔ وابعث فعل امر ہے، دعا کے لیے ہے، اور تو بھیج، فیہم، ان میں، کن میں؟ ذریت میں، یعنی کہ ابراہیم اسماعیل السلام کہہ رہے ہیں کہ ہماری اولاد میں ایک رسول انہی میں سے بھیج، اہل مکہ میں ایک رسول ہماری اولاد میں سے بھیج، انہی میں سے بھیج۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، اور تو بھیج، فیہم، ان میں، رسولاً، ایک عظیم رسول۔ عظیم کس کا معنی ہے؟ تنوین آئی ہے، تو اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج، منہم، انہی میں سے۔ اب یہاں پہ غور کیجئے گا، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ ان میں ایک رسول آئے جو انہی میں سے ہو، یعنی کہ انسانوں میں سے ہو، جنوں میں سے نہ ہو، فرشتوں میں سے نہ ہو، کیونکہ اگر رسول جنات میں سے ہوگا، فرشتوں میں سے ہوگا تو اسے دیکھنا ممکن نہیں ہوگا، اس کی گفتگو سننا ہر موقع پہ ممکن نہیں ہوگا، اسے نمونہ بنانا، حجت بنانا ممکن نہیں ہوگا، اس کا کردار اور اس کی سیرت ملاحظہ کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اس لیے رسول کن میں سے ہو؟ انسانوں میں سے ہو۔ تو پتا چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں، بشر ہیں، نوری مخلوق نہیں ہے۔ اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان میں رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری اولاد میں سے ہو۔ اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول کی کتنے عرصہ کے بعد؟ 2000 سال کے بعد۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت سے دعا کریں تو قبولیت میں جلدی نہ کریں، مایوس نہ ہوں، آپ دعا کرتے رہیں اور پھر قبولیت کا معاملہ اللہ رب العزت پہ چھوڑ دیں۔ دعا عبادت ہے، آپ بار بار مانگیں، بار بار سوال کریں، آپ کے نامہ اعمال میں یہ نیکی لکھی جا رہی ہے، یہ عبادت لکھی جا رہی ہے، اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہوں، امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی دن آپ کی دعا سنے گا اور اسے قبول کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا بہت عرصے کے بعد قبول ہوئی ہے، اور قبول کس نبی کی شکل میں ہوئی ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ تو یہاں پہ اس رسول سے مراد جس کا سوال ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کر رہے ہیں کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس بات پہ امت کا اتفاق ہے، اجماع ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے۔ امام احمد اپنی مسند میں اور امام حاکم اپنی المستدرک میں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں،
میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ تو یہ آپ کی حدیث اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، تو اس دعا سے مراد پھر کون ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، اس کے اوصاف کیا ہوں، اس کا کردار کیا ہو، وہ ان میں پہنچ کے کیا کرے، جب اسے بھیجا جائے، نبی بنایا جائے تو اس کی ڈیوٹی کیا ہوگی، اس کے فرائض کیا ہوں گے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتک، وہ ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے۔ آیات آیت ان کی جمع ہے، یتلو فعل مضارع ہے، وہ تلاوت کرے علیہم ان کے سامنے تیری آیتیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث۔ اللہ رب العزت سورہ نساء میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ اللہ نے آپ پہ کتاب بھی نازل کی اور احادیث بھی نازل کی۔ پتہ چلا قرآن و حدیث دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور دونوں اللہ رب العزت کی طرف سے وہی ہیں۔ اس لیے جیسے قرآن حجت ہے، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث حجت ہیں۔ تلاوت کے لحاظ سے قرآن کا مقام و مرتبہ احادیث کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند و بالا ہے، لیکن حجت ہونے کے لحاظ سے، دلیل ہونے کے لحاظ سے، شریعت ہونے کے لحاظ سے، دین ہونے کے لحاظ سے قرآن و حدیث کا مقام و مرتبہ بالکل ایک جیسا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام ابو داؤد اپنے سنن میں لے کر آئے ہیں، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، دھیان سے میری بات سن لو، جیسے اللہ نے مجھے کتاب دی ہے ایسے ہی اس جیسی ایک اور چیز دی ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کی احادیث۔ تو یہاں پہ آپ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ایسا رسول بھیجنا جو ان لوگوں کو کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے۔ کتاب کی تعلیم الفاظ کے لحاظ سے بھی، معنی کے لحاظ سے بھی، قرآن کی تلاوت بھی سکھائے اور قرآن کا معنی و مفہوم بھی بتائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ ان کو پاک کرے کس چیز سے؟ ہر بری چیز سے۔ ان کو پاک کرے شرک کے مرض سے، ان کو پاک کرے والدین کی نافرمانی کے مرض سے، ان کو پاک کرے رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے کے مرض سے۔ جتنی بھی بری چیزیں ہیں ان سے ان کو پاک کرے، ان کا تزکیہ کرے، ان کی اصلاح کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہر چیز پہ غالب، کمال حکمت والا ہے۔ جب اللہ رب العزت سے سوال کیا ہے کہ یا اللہ ہماری اولاد میں ایک عظیم رسول بھیجنا، تو اللہ تعالیٰ سے آخر میں کہا جا رہا ہے کہ یا اللہ تو ہر چیز پہ غالب ہے، یہ کام کرنا تیرے لیے مشکل نہیں ہے، تو اگر چاہے تو تیرے لیے کوئی بھی اس میں مشکل نہیں ہے۔ اس لیے کہا انک انت العزیز الحکیم، کہ بے شک تو ہی ہر چیز پہ غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ انا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یقیناً، بے شک۔ کا معنی کیا ہے؟ تو۔ پھر آگے انت ضمیر فصل آگی، تو اس لیے اب ہم کیا کہتے ہیں؟ بے شک تو ہی۔ تو انت تاکید کے لیے ہے، العزیز الحکیم یہ دو بھی اللہ کے ناموں میں سے دو نام ہیں۔ اور آپ دوبارہ غور کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اور دعا کے بعد اس دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ کے نام لے کر آتے ہیں، گویا کہ اللہ کے ناموں کو دعا میں وسیلہ بنا رہے ہیں، واسطہ بنا رہے ہیں۔ تو العزیز الحکیم، ان دو ناموں سے اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم ہوا۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ عزت۔ اللہ کی صفت کیا ہے؟ حکمت۔ تو اللہ رب العزت عزت والا ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے دو صفات ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 130 میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اعراض کرے سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بیوقوف بنا لے، اور البتہ تحقیق
ہم نے اسے چن لیا دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے دین کی اہمیت واضح کر رہے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہودی، عیسائی اور مشرکین مکہ سب کے سب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، اور ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین توحید ہے اور شرک سے بیزاری ہے۔ تم سارے کے سارے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرک کرتے ہو۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی قرار دیتے ہیں اور 3 معبودوں میں سے ایک معبود بھی قرار دیتے ہیں۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور مشرکین مکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ تو کسی نہ کسی شکل میں یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی نہ کسی اور کو شریک کر رہے ہیں، اور یہ بیوقوفی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے عظیم انسان کے دین کو ترک کر کے، ان کی اختیار کردہ توحید کو ترک کر کے شرک کو اپنا لینا، باطل کو اپنا لینا، یہ حماقت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، من استفہام کے لیے ہے، اور کون ہے یرغب عن؟ راغب یرغب، اگر اس کے بعد فی آئے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ رغبت کرنے کا، شوق رکھنے کا، دلچسپی لینے کا۔ اور جب راغب یرغب کے بعد عن آئے تو پھر معنی ہوتا ہے بے رغبتی کرنے کا، اعراض کرنے کا، اجتناب کرنے کا، گریز کرنے کا۔ تو من یرغب عن ملت ابراہیم، ملہ کا معنی کیا ہے؟ دین۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے اعراض کرے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا، سفیہہ بیوقوف بنا لیا نفسہ، اپنے آپ کو۔ یہاں سے پتہ چلا کہ بیوقوف کون ہوتا ہے؟ بیوقوف وہ ہوتا ہے جو دین کے لحاظ سے نقصان میں ہو، جو توحید کی بجائے شرک کے اوپر ہو، یہ بیوقوف ہے، کیونکہ اپنے آپ کو اپنا نقصان کر رہا ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی۔ آج کل لوگ اس کو سمجھدار اور عقل مند مانتے ہیں جو کاروبار کے لحاظ سے، دنیاوی امور کے لحاظ سے آگے جا رہا ہو، چاہے دوسری جانب وہ شرک کرتا ہو۔ جبکہ شرک کرنے والا اور دین توحید کو ترک کرنے والا یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن بنا رہا ہے۔ تو فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو ابراہیم کے دین سے اعراض کرے سوائے اس کے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنا لیا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، یہاں پہ 3 دفعہ تاکید آئی ہے۔ نمبر 1 لام قسم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کیا مقدر ہے؟ قسم، واللہ، اللہ کی قسم، اور قسم تاکید پہ دلالت کرتی ہے، اور لام بھی تاکید کے لیے ہے، اور قد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بے شک، یقیناً، تحقیق، تو یہ بھی تاکید کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری ذات کی قسم، البتہ تحقیق اصطفینا، ہم نے چن لیا، اس کو، کس کو؟ ابراہیم کو۔ کہاں؟ دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چن لیا۔ کیسے؟ اللہ نے ان کو نبی بنایا، اللہ نے ان کو رسول بنایا، اللہ نے انہیں اپنا خلیل قرار دیا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے صرف 2 کو اپنا خلیل بنایا ہے، اپنا گہرا دوست بنایا ہے، ایک جناب ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی اعتبار سے چن لیا, کئی اعتبار سے فضیلت دی, کئی اعتبار سے دوسروں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ترجیح دی. اور ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑھ کر فضیلت رکھتے ہیں, مقام رکھتے ہیں. اسی لیے ان کا نام درود شریف میں بھی آتا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اس کے بعد والے حصے میں بھی ان کا نام موجود ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. پہلے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کی شان, ان کا شرف اور ان کا وہ اعزاز بیان کیا جو ان کو دنیا میں دیا گیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کے شرف کو واضح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّهُ, بے شک وہ, یہاں پہ بھی تاکید آئی ہے اِنَّا, یعنی کہ جو کچھ ہم بتانے لگے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بے شک وہ فی الآخرۃ, آخرت میں, لمن الصالحین, البتہ کن میں سے ہوں گے؟ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. الصالحین صالح کی جمع ہے, نیک کو کہتے ہیں, اور صالح کا لفظ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اوپر بھی استعمال کیا ہے اور ان لوگوں پہ بھی استعمال کیا ہے جو مقام و مرتبہ کے لحاظ سے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے نیچے ہوتے ہیں. تو انبیاء کرام بھی صالحین میں سے ہیں, اور صحابہ کرام بھی صالحین میں سے ہیں, شہداء بھی صالحین میں سے ہیں, لیکن صالح ہونے میں جو مقام و مرتبہ انبیاء کرام کا ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں ہے. تو وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ, اور بے شک وہ آخرت میں, لَمِنَ الصَّالِحِينَ, البتہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے. یعنی کہ وہ صالحین جن کو اللہ شان دے گا, جن کو اللہ درجات دے گا, جن کو جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا, ابراہیم علیہ السلام ان میں سے ہوں گے. اور آخرت میں انسان کا صالحین میں شمار ہو جانا یہ بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا مقام ہے. جناب سلیمان علیہ السلام کو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں, وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ, کہ اے اللہ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. اور یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں, توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین, یا اللہ مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کر دینا. تو ہمیں بھی اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی روز آخرت ان میں شامل فرمائے جو اللہ کے صالحین بندے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 131, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ان سے کہا, کن سے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام سے. جب ابراہیم علیہ السلام سے ربہ, ان کے رب نے کہا, اسلم, فرما بردار ہو جا, اطاعت گزار ہو جا. قال, تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اسلمت لرب العالمین, میں فرما بردار ہو گیا, میں اطاعت گزار ہو گیا. کس کا؟ رب العالمین کا, اس ذات کا جو تمام جہانوں کے لیے رب ہے, جو تمام جہانوں کا رب ہے. میں اس کا اطاعت گزار بندہ بن گیا. اللہ رب العزت نے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور فضیلت بیان کی ہے, ان کا ایک اور شرف بیان کیا ہے, ان کا ایک اور اعزاز بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے کہا تھا اسلم, کیا ابراہیم اپنا آپ میرے حوالے کر دو. اسلام کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا, کسی کے سپرد کر دینا. تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں, ابراہیم اپنا آپ میرے حوالے کر دو, میرے سپرد کر دو, اپنے جسم پہ میرا حکم چلاؤ, تمہارے جسم پہ چلے تو میرا حکم چلے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا, اے اللہ میں تیرا فرما بردار بن گیا, تیرا اطاعت گزار بن گیا, میں نے اپنا آپ تیرے حوالے کر دیا, تیرے سپرد کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کیا پہلے مسلمان نہیں تھے؟ پہلے بھی مسلمان تھے, لیکن آئندہ کے لیے اللہ رب العزت سے وعدہ کر رہے ہیں کہ یا اللہ میری پوری زندگی اسلام کی حالت میں گزرے گی, ایمان کی حالت میں گزرے گی, تیری اطاعت کرتے ہوئے گزرے گی, اور اپنے جسم پہ
تیری شریعت کو نافذ کروں گا، تیرے احکام کو نافذ کروں گا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ابراہیم سے اس کے رب نے کہا، اس کے رب نے، کون سی ربوبیت ہے؟ ربوبیت خاصہ۔ اللہ تعالیٰ سب کے رب ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ابراہیم کا رب ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا کتنا اہتمام کر رہے ہیں، کتنی ان کو شان دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ابراہیم کا رب ہوں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ سب کے رب ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ خصوصی طور پہ رب ہیں۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ یا اللہ میں جھک گیا رب العالمین کے لیے، یعنی کہ اے اللہ میں تیرا فرما بردار بن گیا، تیرا اطاعت گزار بن گیا۔ کیوں؟ کیونکہ تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ العالمین عالم کی جمع ہے، اور عالم کس کو کہتے ہیں؟ ایک جہان کو۔ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا رب ہے، اور رب کے بارے میں پہلے وضاحت ہو چکی ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پالنے والا ہو، جو پیدا کرنے والا ہو، جو رزق دینے والا ہو، جو تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہو۔ تو اللہ رب العزت تمام جہانوں کے رب ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس بات کے حقدار ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بغیر کسی شرط کے اطاعت گزار بندہ بن جائے، فرما بردار بندہ بن جائے، اور اپنے آپ کو انسان اپنے رب کے سپرد کر دے۔ تو اسلمت لرب العالمین، یہاں پہ ربوبیت کون سی ہے؟ ربوبیت عامہ، کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کے رب ہیں۔ یہ تھی آیت نمبر 131۔ اب آیت نمبر 132، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور وصیت کی بہا اس دین کی، ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، و یعقوب اور یعقوب نے بھی، یعنی کہ یعقوب نے بھی اسی دین کی وصیت کی اپنے بیٹوں کو۔ ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو علیہم الصلاۃ والسلام۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفیٰ چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین اس دین کو، یعنی کہ دین اسلام کو، فلا تموتن تم ہرگز فوت نہ ہونا، الا مگر، وانتم مسلمون مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ ووصى بها ابراہیم، وصا وصیت کی، وصیت کس کو کہتے ہیں؟ کسی بات کا عہد کر لینا، کسی بات کی تاکید کرنا۔ تو ووصى بها ابراہیم، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام نے پکا وعدہ لیا اپنی اولاد سے۔ ووصى بها، بها کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ملت کی طرف، یعنی کہ ووصى بها ای بالملہ، کہ ابراہیم علیہ السلام جس دین پہ تھے اس دین کی ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ بہا سے مراد ہے اسلمت لرب العالمین۔ یہ الفاظ، یہ کلمات کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو بھی یہ وصیت کی کہ تم نے بھی اللہ رب العزت کے سامنے فرما بردار بن کر رہنا ہے، اللہ کا اطاعت گزار بندہ بن کر رہنا ہے، مسلمان بن کر رہنا ہے۔ تو ووصى بها ابراہیم، اور وصیت کی اس دین کی ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو۔ بنی اصل میں نون کے ساتھ ہے، بنین، اضافت کی وجہ سے نون گر گیا ہے، تو بنین جمع ہے کس کی؟ ابن کی۔ تو ابراہیم نے اس دین کی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، وہ یعقوب، یعقوب کا عطف ہے کس پہ؟ ابراہیم پہ، کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی وصیت کی۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹو۔ اس سے پتا چلا کہ انسان کو چاہیے تبلیغ کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے ایسے الفاظ استعمال کرے جن میں نرمی ہو، جن میں پیار ہو، تاکہ وہ شخص جس کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اس کے دل میں آپ کی محبت بیٹھ جائے،
اور وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے. اپنی اولاد کو سمجھائیں تو انہیں بھی پیار سے سمجھائیں, محبت سے سمجھائیں. یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا, اے میرے بیٹو, ان اللہ, بے شک اللہ نے, اصطفیٰ لکم الدین, اصطفیٰ چن لیا ہے, فعل ماضی ہے, اللہ نے چن لیا ہے تمہاری خاطر. کس چیز کو چن لیا ہے؟ تمہارے لیے کس چیز کو چن لیا ہے؟ دین کو. الدین, اس دین کو, یعنی کہ جس دین کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے. اور وہ دین کون سا دین ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا دین ہے, دین اسلام ہے. تو اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو چن لیا, یعنی کہ دین اسلام کو چن لیا ہے. فلا تموتن, پس تمہیں ہرگز موت نہ آئے, الا, مگر, اس کے بعد واو ہے حالیہ, مگر اس حال میں کہ تم کیا ہو؟ مسلمان ہو. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا موت اللہ کے ہاتھ میں ہے یا انسان کے ہاتھ میں ہے؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر موت طاری کر دیتا ہے. تو پھر یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کیسے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جب بھی موت آئے اسلام کی حالت میں آئے؟ ان الفاظ کا معنی مفہوم یہ ہے کہ تمہاری پوری زندگی اسلام کی حالت میں گزرے, اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے گزرے, اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے گزرے, توحید کے اوپر گزرے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جو اپنی جوانی کو, اپنی پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے, اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے, اللہ کی توحید میں گزارتا ہے, اللہ تعالیٰ فوت ہوتے وقت بھی اسے توحید پہ موت دیتا ہے, اپنی عبادت پہ موت دیتا ہے, اپنی اطاعت پہ موت دیتا ہے. تو پوری زندگی جیسے آپ گزاریں گے اللہ تعالیٰ عام طور پہ آپ کو ویسے ہی موت دے گا. تو اس لیے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کے دین پہ گزرے, اسلام پہ گزرے, توحید پہ گزرے, شرک سے دور رہتے ہوئے گزرے. فلا تموتن, بس تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 133 میں فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. کیا تم موجود تھے, کیا تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام پہ موت آئی, جب وہ اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا, انہوں نے کہا, نعبد, ہم عبادت کریں گے, الہ کا, آپ کے معبود کی, و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا, اور آپ کے باپ دادا ابراہیم, اسماعیل, اسحاق کے معبود کی, الہا واحدا, ایک ہی معبود کی, ونحن لہ مسلمون, اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں, اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں. ام کنتم شہداء, کیا تم موجود تھے. شہداء کس کی جمع ہے؟ شہید کی جمع ہے, شاہد کی جمع ہے. کہ کیا تم موجود تھے کب؟ جب یعقوب علیہ السلام پہ موت طاری ہوئی. حاضر, حاضر ہوئی, کیا حاضر ہوئی؟ الموت, موت کس پہ؟ یعقوب علیہ السلام پہ. تو الموت فاعل ہے, یعقوب کیا ہے؟ مفعول بہ. اس سے کیا پتا چلا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پہ بھی موت طاری ہوتی رہی. اور اس سے پتا چلا کہ مرنا کوئی توہین نہیں ہے, گستاخی نہیں ہے. آج اگر ہم یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام کی توہین کر رہے ہیں, آپ کی گستاخی کر رہے ہیں. جبکہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے موت کا لفظ خود اللہ رب العزت نے استعمال کیا. یہاں پہ دیکھ لیجیے, اذ حضر یعقوب الموت, اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پردہ فرما رہے تھے, جب یعقوب علیہ السلام وصال فرما رہے تھے, جب یعقوب علیہ السلام انتقال فرما رہے تھے. بلکہ اللہ تعالی نے کہا اذ حضر یعقوب الموت. اور اللہ رب العزت نے نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا انک میت و انہم میتون,
کہ بے شک آپ میت ہونے والے ہیں، فوت ہونے والے ہیں، اور یہ کافر بھی فوت ہونے والے ہیں۔ اللہ نے میت کا جو لفظ کفار کے لیے استعمال کیا وہی لفظ اللہ رب العزت نے آخری نبی کے لیے استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مر جانا، فوت ہو جانا کوئی توہین نہیں ہے، کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پہ جب موت طاری ہوتی ہے وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں، تو اس لیے فوت ہو جانا کوئی توہین اور گستاخی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پہ موت طاری ہوئی؟ مطلب کیا ہے اس کا کہ تم اس موقع پہ موجود نہیں تھے۔ ہم تم کو بتاتے ہیں اس موقع پہ کیا ہوا، ہم تمہیں بتاتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا دین کیا تھا۔ اذ قال لبنیہ، یہ دوسرا اذ پہلے اس سے بدل ہے کہ کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پہ موت طاری ہوئی؟ کیا تم موجود تھے اذ قال، جب یعقوب علیہ السلام نے کہا، لبنیہ، کس سے کہا؟ اپنے بیٹوں سے کہا۔ بنیہ اصل میں کیا تھا؟ بنین، ابن ان کی جمع ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، کیا کہا؟ ما تعبدون من بعدی، ما استفہامیہ ہے، کس کی؟ تعبدون، تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، یعنی میرے فوت ہو جانے کے بعد۔ اس سے پتا چلا کہ ہر مسلمان کو چاہیے فوت ہونے سے پہلے اپنی اولاد کو جمع کرے، اپنے بیٹوں کو جمع کرے۔ کس کے لیے؟ جائیداد کی تقسیم کے لیے نہیں، توحید کا آخری پیغام دینے کے لیے۔ پوری زندگی اولاد کی تربیت توحید کے مطابق کرے، شریعت کے مطابق کرے، اور مرنے سے پہلے خصوصی طور پہ اولاد کو وصیت کرے، نصیحت کرے کہ تم نے توحید پہ قائم و دائم رہنا ہے، شرک کے قریب نہیں جانا، مشرکین سے بچ کر رہنا ہے، اور نمازیں قائم کرنی ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے دور رہنا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں سوالیہ انداز میں، سوالیہ انداز اس لیے اختیار کیا ہے تاکہ اولاد کے ذہنوں میں یہ پیغام بیٹھ جائے۔ کہا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اور یہاں سے توحید کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے معبود کی، جس کی پوری زندگی آپ عبادت کرتے رہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے آباء و اجداد، آپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے، ابراہیم کے معبود کی، اسماعیل کے معبود کی، اسحاق کے معبود کی۔ الہ واحدہ، کتنے معبود ہو گئے؟ معبود ایک ہی ہے۔ جو معبود یعقوب علیہ السلام کا ہے وہی معبود ابراہیم کا ہے، جو معبود ابراہیم کا ہے وہی اسماعیل اور اسحاق کا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام سے کیا تعلق ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ دادا۔ اور اسماعیل علیہ السلام ان کے کیا لگتے ہیں؟ چچا۔ اور اسحاق علیہ السلام ان کے کیا لگتے ہیں؟ والد۔ تو اللہ رب العزت نے باپ کا لفظ ابراہیم پہ بھی استعمال کیا، اسماعیل پہ بھی، اسحاق پہ بھی علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو دادا یقیناً باپ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ ہے اسماعیل علیہ السلام کا، یہ یعقوب علیہ السلام کے باپ کیسے ہو گیا جبکہ یہ تو چچا ہیں؟ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے کیسے کہہ دیا کہ ہم آپ کے باپ دادا کے معبود کی عبادت کریں گے، اور وہ کون ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام آپ کے چچا ہیں، اور خود ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ العم بمنزلۃ الاب، کہ چچا باپ کے مقام و مرتبہ پہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسماعیل علیہ السلام باپ کا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، تو وہ بھی آباء و اجداد میں شامل ہوئے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں، اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں، یعنی کہ کسی اور کی نہیں کریں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 134،
تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک امت ہے قد خلت تحقیق گزر گئی، لہا اس امت کے لیے، اس گروہ کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا، ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، ولا تسألون اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا، تمہاری باز پرس نہیں ہوگی، عما كانوا يعملون ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے. تلک امت یہ ایک امت ہے. تلک کا اشارہ کدھر ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، یعقوب علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اسحاق علیہ السلام کی طرف. لیکن یہ تو سارے مذکر تھے، اور تلک یہ لفظ مؤنث ہے، یہ اسم اشارہ مؤنث ہے. تو تلک لفظ ذکر کرتے ہوئے خیال رکھا گیا خبر کا، تلک امت، اور امت کا لفظ کیا مؤنث ہے. تو یہ ایک گروہ ہے، یہ ایک امت ہے، قد خلت تحقیق گزر گئی. یہودیوں اور عیسائیوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو یعقوب علیہ السلام کی طرف، اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو اسحاق علیہ السلام کی طرف، اور اس نسبت پہ بڑا فخر کرتے ہو، اس نسبت پہ تمہیں بڑا غرور ہے، اس نسبت پہ تمہیں بڑا مان ہے، اور تمہارا یہ خیال ہے کہ اس نسبت کی وجہ سے روز قیامت تمہیں جنت میں داخلہ مل جائے گا، تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، اور تمہاری اپنی بدعمالیوں کی طرف نہیں دیکھا جائے گا. اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا. یہ تو ایک امت ہے گزر گئی، ان کے اعمال ان کے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے. تلک امت قد خلت، قد تحقیق خلت گزر گئی، فعل ماضی ہے مؤنث کے لیے، لہا اس کے لیے، کس کے لیے؟ اس امت کے لیے، یعنی کہ ابراہیم کے لیے اور اسحاق کے لیے، اسماعیل کے لیے علیہم الصلوۃ والسلام، ان عظیم انبیاء کرام کے لیے ہے ما کسبت جو انہوں نے کمایا. اس امت کے لیے ہے جو اس نے کمایا، ان کے جو اعمال انہوں نے کیے وہ ان کے لیے ہیں، ان کو فائدہ دیں گے، تمہیں فائدہ نہیں دیں گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ اور تمہارے لیے ہوگا جو تم نے کمایا، تمہارے لیے وہ اعمال جو تم نے کیے، تمہیں ان اعمال کا فائدہ ہوگا، ان نیکیوں کا فائدہ ہوگا جو نیکیاں تم نے کی. تو اگر تم ایمان لے کر آؤ گے آخری نبی پہ تمہیں فائدہ ہوگا، ایمان لے کر نہیں آؤ گے تمہیں فائدہ نہیں ہوگا. یہاں پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اس امت کے لیے وہ اعمال جو انہوں نے کیے اور تمہارے لیے وہ اعمال جو تم نے کیے. اللہ رب العزت عمل کی، فعل کی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ انسان کی طرف. اور اس ایت میں رد ہے کن کے اوپر؟ جبریہ کے اوپر. جبریہ وہ گمراہ فرقہ ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ انسان مجبور محض ہے، نیک اعمال بجا لانا یا گناہ کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کی قدرت میں نہیں ہے. نیکی کرنے والا انسان نہیں ہے، گناہ کرنے والا انسان نہیں ہے. اور ان کا یہ عقیدہ اللہ رب العزت کے اوپر بہت بڑا الزام ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار نہیں دیا، انسان کو ارادہ نہیں دیا، انسان کو عمل کرنے کی قدرت نہیں دی، پھر بھی اسے روز قیامت گناہ کرنے پہ سزا دیں گے، جہنم کی آگ میں پھینکیں گے. بلکہ اس پہ تو یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اگر انسان کا عمل کرنے میں کوئی ارادہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، اسے قدرت نہیں ہے، تو پھر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کیوں بھیجے گئے؟ آسمانی کتابیں کیوں نازل کی گئیں؟ تو پتہ چلا جبریہ کا عقیدہ بالکل غلط ہے. صحیح بات یہ ہے کہ انسان اسے اختیار ہے نیک عمل کرنے میں، گناہ کرنے میں، اللہ نے اسے قدرت دی ہے، اللہ نے اسے ارادہ دیا ہے. ہاں انسان کے کئی اعمال ایسے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، انسان کی کئی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں، ان پہ حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. انسان بیمار ہو جاتا ہے، اس سے سوال نہیں ہوگا تو بیمار کیوں ہوا، کیونکہ بیمار ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے. انسان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا قد چھوٹا کیوں تھا، یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. لیکن نیکی کرنا، برائی کرنا،
یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے، انسان کو قدرت دی گئی ہے، اس لیے یہاں پہ انسان سے باز پرس ہوگی، اس سے سوال ہوگا۔ البتہ انسان اپنے اعمال کا خالق نہیں ہے۔ ایک طرف گمراہ لوگ جبریہ ہیں، دوسری طرف گمراہ لوگ کون ہیں؟ قدریہ، معتزلہ اور قدریہ، تقدیر کے منکر۔ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، اور ان کا عقیدہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے خلاف ہے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کا بھی خالق اور انسانوں کے اعمال کا بھی خالق ہے۔ تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس عمل کا خالق اللہ ہے، لیکن وہ عمل کرنے والا انسان ہے، اس میں ارادہ انسان کا ہے، اس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے، انسان کو قدرت دی گئی ہے، اور اس کے لیے بہت لمبا چوڑا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا جائزہ لے لیں کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھنا چاہیں، کیا کبھی کسی نے آپ کو روکا؟ جب اذان ہوتی ہے تو آپ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ آپ نماز کے لیے جائیں یا نہ جائیں۔ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اختیار میں ہوتا ہے کہ گناہ کرے یا نہ کرے۔ تو اسی چیز کے اوپر حساب کتاب ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں لہا ما کسبت، اس امت کے لیے وہ اعمال ہیں جو انہوں نے کمائے۔ اس کا مطلب ہے وہ اعمال کنہوں نے کیے؟ انسانوں نے کیے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ اعمال ہیں جو تم نے کیے۔ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے، عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں ہوگا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف پہ دلالت کرتا ہے کہ اگر آباؤ و اجداد نے کوئی گناہ کیا تھا تو بیٹوں سے سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے آباؤ و اجداد نے یہ گناہ کیوں کیا تھا، لیکن اگر بیٹے آباؤ و اجداد کے گناہ پہ راضی ہیں پھر جرم میں وہ بھی شریک ہوں گے، تو پھر ان سے سوال ہوگا، کیونکہ انہوں نے آباؤ و اجداد کے گناہ کو غلط جاننے کی بجائے اچھا جانا، اس بنیاد پہ سوال ہوگا۔ ورنہ آباؤ و اجداد نے کیا، کون سی غلطیاں کی، کون سے جرائم کیے، اس کے بارے میں بیٹوں سے سوال نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ بیٹوں سے یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنے باپ کو زندہ پایا، اس کی اصلاح کیوں نہ کی، اسے کیوں نہیں سمجھایا، اسے توحید کی دعوت کیوں نہ دی، اسے شرک سے کیوں نہ روکا، اسے نماز پڑھنے کی تلقین کیوں نہ کی۔ اور یہاں پہ سوال اس لیے ہوگا کہ یہ بیٹے زندہ تھے، باپ کو گناہ کرتا ہوا دیکھ رہے تھے، ان کا فرض تھا باپ کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تو یہ سوال اس بنیاد پہ ہوگا۔ ورنہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے سوال نہیں ہوگا ان اعمال کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ آیت نمبر 135 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ یعنی کہ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے، انہوں نے کہا کونو، تم ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ قل، آپ کہہ دیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم پیروی کریں گے ابراہیم کے دین کی، حنیفہ، جو حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب کیا ہے وہ آگے چل کے وعدے کریں گے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ تو یہودی اور عیسائی کبھی کہا کرتے تھے کہ جنت میں وہ جائے گا جو یہودی ہوگا، اور عیسائی کہتے تھے جنت میں وہ جائے گا جو عیسائی ہوگا، اور کبھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں یہودی کہ یہودی بن جاؤ گے تب ہدایت پاؤ گے، اور عیسائی کہہ رہے ہیں عیسائی بن جاؤ گے تب ہدایت پاؤ گے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا، کونو، تم ہو جاؤ، فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، کیا ہو جاؤ؟ ہودن، یہودی، حائد کی جمع ہے، او نصارا، یا عیسائی ہو جاؤ، تہتدو، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل باطل لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اپنے باطل کی طرف، جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو دعوت دیں توحید کی طرف، جنت کی طرف۔ قل، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیں، ان سے کہہ دیں،
جو یہودیت کی دعوت دے رہے ہیں، جو عیسائیت کی دعوت دے رہے ہیں، آپ ان سے کہہ دیں بلکہ ملتا کا لفظ منصوب ہے کیونکہ اس سے پہلے ایک فعل ہے جو مقدر ہے، مثال کے طور پہ نتبعو، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ابراہیم کے دین کی، ابراہیم کا دین جو توحید والا دین ہے، جو شرک سے بیزاری والا دین ہے، ابراہیم کے دین کی پیروی کریں گے حنیفہ. یہ حال ہے ابراہیم سے، اس حال میں کہ وہ کیا تھے؟ وہ حنیف تھے. حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف اسے کہتے ہیں جو باطل راہوں سے بچ کر اپنے آپ کو راہ حق پہ رکھے. تو ابراہیم علیہ السلام شرک کی راہوں سے بچ کر توحید کی راہ پہ قائم و دائم تھے. وہ شرک سے بیزار تھے، توحید کے اوپر قائم دائم تھے، تو اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ حنیف کہا گیا. تو ہم پیروی کریں گے ابراہیم کے دین کی جو کہ حنیف تھے، یعنی کہ توحید کے اوپر تھے. مزید فرمایا وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تم لوگ کہتے ہو کہ ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم عیسائی تھے، مشرکین مکہ کہتے ہیں ہمارے دین کے اوپر تھے. اللہ نے کہا تم تینوں کفر و شرک کی راہ پہ چل رہے ہو. ابراہیم علیہ السلام توحید کی راہ پہ تھے، شرک پہ نہیں تھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی توحید پہ قائم و دائم رکھے، اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنا کلام سے ایمانوں میں سمنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.